بسم الله الرحمن الرحيم ولله الحمد رب السماوات رب الأرض ورب العالمين وهو جميع السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. وہ اپنا فضل جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنا رزق بے حساب دیتا ہے. خیر سارا اس کے ہی ہاتھ میں ہے، عطا و منع اس کے ہاتھ میں ہے، دولت و فخر اس کے ہاتھ میں ہے، عزت و دولت اس کے ہاتھ میں ہے. کسی چیز میں اس کا کوئی شریک نہیں. عقل مند وہ ہے جس نے اس کے در کو پکڑ لیا اور اس کے غیر کے در سے منہ موڑا. مگر تم ہو کہ عقل مندی اسی میں سمجھتے ہو کہ مخلوق کو راضی کر لیا جائے، خالق کو بگڑ جائے، خالق بگڑ جائے، دنیا کی تعمیر کر لی جائے چاہے آخرت کی بنیادیں ڈھائی جا رہی ہو. مگر اس کا نتیجہ بہت جلد نکلنے والا ہے. مکمل ترین تباہی و بربادی یہی تو عذاب علیم ہے. اس کے مختلف رنگ اور مختلف صورتیں ہیں. یہ عذاب دنیا ہی سے شروع ہو جاتا ہے. تمہارے ہاتھ سے زائدات نکل جاتی ہے، حکومت چلی جاتی ہے، بیماری ذلت افلاس کا تم پر عروج ہو جاتا ہے، رنج و محنت کا طوق تمہاری گردنوں میں پڑ جاتا ہے، غلامی اور محکومی کی زنجیریں تمہارے پاؤں میں پڑ جاتی ہیں. خدا ہم کو اس تمام غفلتوں سے محفوظ رکھے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. شان غوث کی یہ شان تھی کہ دعوت و تبلیغوں کے لیے داعی مقرر کیے تھے، دماغی قابلیت کے ساتھ روحانی کیفیت بھی رکھتے تھے، جن کو ذات گرامی رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عشق تھا، جن کے پاس عزم راسخ تھی، بے نیاز سر و سامان ان کے نزدیک تھا، پریشانیوں کے ڈر جن کے قلب سے نزدیک بھی نہیں آتا تھا، جن کی درد میں ڈوبی ہوئی اذانیں صبح کے روئے افزا ذوقوں کے ساتھ اونچے محلوں میں پہنچ جاتی تھی، جو اپنی اثر آفر تقریروں سے سامعین کے دلوں کو منور کر دیتے تھے، جن کی مجلسیں مورد انوار ربانی ہوتی تھی. انہوں نے تربیت قلوب اور اصلاح خلق کے فرض کو نہایت شاندار طریقے سے انجام دیا. حضرت غوث الثقلین ایک کامیاب داعی تھے، داعی حق تھے. انداز بیان میں ایک عارفانہ وقار ہوتا تھا، کم سے کم الفاظ میں اہم معارف بیان فرماتے تھے. حضرت شیخ علی متقی بن حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت غوث الثقلین در منازل معرفت و مقام اعلیٰ رسیدن ہیچ کثر آوستہ نیست. حضرت غوث اعظم منازل معرفت میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں کہ کسی شخص کا اس مقام تک کوئی واسطہ نہیں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت غوث الثقلین کی فضائل و محاسن بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، دی گراں کتب اند او کتب الاقطاب است و دی گراں اگر سلاطین اند او سلطان السلاطین است. دوسرے اولیاء اللہ اگر کتب ہیں تو حضرت غوث اعظم قطب الاقطاب ہے، اور دوسرے اگر سلاطین ہیں تو حضرت غوث اعظم سلطان السلاطین ہے. اصلاح ملت کے لیے حضرت غوث الثقلین ہر وقت بے قرار رہتے تھے. اسلامی معاشرت اور آداب و اخلاق پر حضرت غوث اعظم نے اہم کتابیں بھی لکھی، اور اسے لکھی کہ عجمی تہذیب کا اثر اسلامی اخلاق پر پڑ رہا تھا. عجمی تہذیب سے مسلمانوں کی زندگی متاثر ہو رہی تھی، اس لیے حضرت غوث اعظم نے اس طوفان کو روکا. فتح الغیب میں
آپ کے خطبات کا دلکش نمونہ ہے۔ ان خطبات کی فصاحت و بلاغت اور تاثیر بے مثال ہے۔ اور اس کتاب کا تعارف کراتے ہوئے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں، فتح الغیب کتاب عظیم دست در تحقیق محالات، تین کمالات، اہل یقین، موافق لسان رسالت، زبان نبوت دست۔ یعنی آپ کی جو کتابیں تھیں، جس میں فتح الغیب ایک کتاب عظیم ہے، مقالات دین اور کمالات اہل یقین کے سلسلے میں موافق ارشاد گرامی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت کا انداز بیان ایسا ہے جو اہل صدق کے شان میں کے مطابق ہے۔ غوث العظم دستگیر اہم تصنیف ایک وہ بھی ہے کہ جو دینی مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ حضرت غوث العظم نے شدید ناسازگار ماحول میں بھی حق کا اعلان کیا، اس منزل پر حق پسندی کا دامن اپنا ہاتھ سے چھوڑا نہیں۔ عباسی عمرا کی نفس پرستی کی وجہ سے دین میں سخت رکھنے سے حصے ہو رہے تھے۔ حضرت نے حالات کی اصلاح کی، اپنے ساتھی مسلمانوں کو بکھرے ہوئے سراج کو منظم کیا اور ان میں سے دینی غور و فکر کا جذبہ پیدا کیا۔ حضرت غوث اعظم نے مسلمانوں کو دینی ذوق میں ایک نئی جان ڈال دی اور عمرہ کی بے راہ روی کو روکا۔ یہ وہ وقت تھا کہ سکوت انیل حق، قبول باطل اور اطاعت نفس کے بادل چھائے ہوئے تھے اور حالات کی اصلاح کرنا سخت دشوار تھا۔ نفس پرستوں کے زبروت کلمہ حق کی اشاعت کو سنگین جرم بنا دیتے تھے، ایسے معمول بن چکے تھے۔ اس لحاظ سے یہ راہ معرفت اس شخص کو ملتی ہے کہ جس کے سیدھے ہاتھ پر قرآن شریف ہو اور بائیں ہاتھ پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے وہ چھوڑ دو۔ حضرت غوث الثقلین اخلاق کی شخصیت کے مرتبے اعلیٰ پر تھے۔ وہ اس اعلیٰ مرتبہ تھے جس پر فرشتے بھی شاید رشک کرتے تھے۔ خالق کائنات کو خود بھی اپنے اس محبوب بندے پر ناز ہوگا۔ شخصیت کی تعمیر ہے کہ اس کام کو حضرت غوث العظم نے جس انتہا اور جس خلوص اور جس شیخ سے اور جس طریقے سے انجام دیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپ کی زندگی پاکیزہ افکار و کردار کا انمول خزانہ تھی۔ ارادوں کی قوت، افکار کی صحت اور حصے کی ذکاوت، یہ طبیعت کی اثر پذیری، خود اعتمادی، ضبط نفس، اخلاق کی ضرورت، روح کے لیے نظام اصلاح اور تربیت، انداز تبلیغ کی دلکشی، یہ آپ کے خاص کمالات تھے۔ آپ کے جو خطبات فی الحال اپنی غوث کی شان میں چل رہے ہیں، ایک خطبہ جو آپ نے 10 شوال ہجری سن 545 یکشنبہ یعنی اتوار کے روز بغداد کے رباط میں دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص پر خیر کا دروازہ کھول دیا گیا وہ اس موقع کو غنیمت سمجھے، اس وقت کو غنیمت سمجھ لے، نہ معلوم پھر یہ دروازہ کب بند ہو جائے۔ اے قوم، زندگی کے دروازے کو غنیمت سمجھو، مستقبل قریب میں ہے، یہ بند ہو جائے گا۔ جہاں تک ہو سکے نیکی سے کام کر لو، توبہ کے دروازے کو غنیمت سمجھو، دعا کے دروازے کو غنیمت سمجھو، نیک لوگوں کی صحبت میں جاؤ، اور ہو سکے تو اس کو بھی غنیمت سمجھو۔ مستقبل قریب میں یہ مواقع باقی نہیں رہیں گے۔ اے قوم، ٹوٹے ہوئے عملوں کو چھوڑ دو، ٹوٹے ہوئے عملوں کو جوڑ دو، مادی نجاستوں سے پاک ہو جاؤ، مفاسد کی اصلاح کر لو، قدرتوں کی صفائی کر لو، جن جن کے حقوق تم نے لیے ہیں وہ لوٹا دو۔ مولا کے در سے تم بھاگے ہوئے ہو، ادھر پھر لوٹ جاؤ، مولا کا گھر واپس چلے جاؤ۔ اے غلام، اس کائنات میں حقیقی حکمرانی خالق ہی ہے۔ اگر تو خالق کے ساتھ ہے تو اس کا بندہ ہے۔ تو اپنی قلبی حیثیت سے بادیہ نشین بن جا، اپنی روحانی حیثیت سے ساری کائنات سے ترک کے تعلق کر لے۔ اگر تو طالب حق ہے، اس لیے کل سے مفارقت کرنا تیرے لیے ضروری ہے۔ تجھے یہ یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ مخلوق کے حق کے اور تیرے درمیان ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے۔
काहिल आदमी हमेशा महरूम रहता है और नदामत उसके गले का हार बन जाती है। तुम अपने अमाल को ठीक कर लो तो खुदा तुम्हारी दुनिया व आखिरत भी ठीक करने का जिम्मेदार है। हज़रत अबू मोहम्मद अजमी फरमाते थे, ऐ अल्लाह हमें अच्छे काम करने वाला बना दे, यानी अपने को अच्छा बना दे। उसको बना देने की आरजू की एवज अच्छे अमल की आरजू करते थे। मखलूक के साथ हुस्न मुआशरत और मामला अगर वो हुदूद शरीयत नहीं है तो वो काबिल मुबारकबाद है, लेकिन अगर उन हुदूद से बहुत दूर हो चुका है तो खुदा की मर्जी के बरअक्स वो हो कि उस बाई से तबाही और इंसानी अजमत को नुकसान पहुंचाने वाला काम है। इताअतों के मकबूल होने की अलामतें होती हैं, उनको अरबाब सफ़ा खूब जानते हैं। आप फरमाते हैं, ऐ गुलाम ताइर रज़ा का शिकार दुआ के फंदों में से ही मिलता है। ज़बान से या दिल से उसके कामों पर एतराज़, मनाफियत, तस्लीम और रज़ा है। जो भी खैर और शर के काम इंसान ने अपनी ज़िंदगी में किए हैं वो सब क़यामत के दिन याद दिलाए जाएंगे। उस वक्त पछताने से कोई फ़ायदा न होगा। हाँ, मौत से पहले ही उन पर नज़र डाल देने से फ़ायदा होगा। जब खेतियाँ कट चुकी हैं तो अफसोस काम न देगा, मैंने क्यों बोया और क्यों न बोया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुनिया आखिरत की खेती है, जो यहाँ खैर की खेती बोएगा वो वहाँ काबिल रश्क का फल हासिल करेगा। जो शर बोएगा वो नदामत के कांटों से अपने दामन को भरेगा। इसलिए मौत आने तक बेदारी को मुलतवी कर देना दानाई नहीं है, असरार की सहबत का एक नतीजा होता है। नेकों से बदगुमानी और इनाद। फौज व फलाह चाहते हैं तो बस किताब व सुन्नत के उसूल पर अख्तियार करो। असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, फ़कीरों के हाजत रवा गौसे आज़म, मुरीदों को खतरा नहीं बहरे गम से कि बेरे कहें ना खुदा गौसे आज़म। जिसे खल्क कहती है प्यारा खुदा का, उसी का है तो लाडला गौसे आज़म। आज गौसे आज़म का सिलसिला गुफ्तगू ख़त्म होती है। उसके बाद में इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में आपके खुतबात का अगला हिस्सा कर सकता हूँ। वाखिर दावाना फिर